والفتنة اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ کافر مشرکین شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، دین سے روکتے ہیں، یہ تو قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اگر قاتل مسلمان ہے اور خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا، تو وہ جہنم میں سزا پا کر بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، تمہارے ہمیشہ دشمن رہیں گے، لہذا تم ہر وقت ان سے جہاد کے لیے تیار رہو۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کی طاقت ہو، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی یہ تمہارے دشمن ہے، جب تک تم مومن ہو، مسلمان ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، یہ تم سے دشمنی کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ ان استطاعوا میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تمہیں دین سے پھیرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اگر ان کی طاقت بنے تو تم سب کو دین سے پھیر دیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، and discord is a greater offense than killing. The disbelieving polytheists commit shirk, disbelief, oppression and persecution, and prevent people from the religion. These are greater sins than killing. If a Muslim commits murder and dies upon faith, then if Allah subhanahu wa ta'ala places him in hell because of his sin, after being punished there, he will ultimately enter paradise. But whoever dies upon disbelief will remain in hell forever. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، and they will never cease to fight you until they make you renounce your religion if they are able to. In other words, these are your enemies. As long as you remain believers and Muslims, and faith remains in your hearts, they will not cease their hostility towards you. Yes, if they are able to turn you away from your religion, then they will become your friends. The words in istata'u indicate that they do not actually possess the power to turn you away from your religion. If they had the ability, they would turn all of you away from your religion. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، پھر وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ تباہ و برباد ہوا۔ دنیا کے سارے نیک اعمال، جب کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے، کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے، تجدید ایمان کر لے، خاتمہ ایمان پر ہو تو سبحان اللہ، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور کفر پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن مجاہدین نے جہاد کیا اور کافروں پر انہوں نے حملہ کیا رجب کی 1 تاریخ کو، چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے وہ گناہگار تو نہ ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہیں جہاد کا ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ،
اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. And whosoever renounces his faith from among you, then dies in the very state of disbelief, so all their deeds have become void in this world and in the hereafter. Whoever dies upon disbelief is destroyed and ruined. All of a person's righteous deeds are rendered worthless when he adopts disbelief and utters words of disbelief. If he then repents, renews his faith, and dies upon faith, then there is salvation. But if he does not repent and dies upon disbelief, he will remain in hell forever. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And they are the people of the fire, they will remain therein forever. The question was then raised regarding the Mujahideen who fought alongside Sayyidina Abdullah bin Jahsh radiyallahu ta'ala anh and attacked the disbelievers on the first day of Rajab. Since they did not know that the moon of Rajab had already been sighted, they were not sinful. But the question is, would they receive the reward of jihad? Regarding this, the following verse was revealed. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Indeed, those who embraced faith and those who left their homes for Allah and performed jihad in the way of Allah, they have hope in the mercy of Allah. And Allah is most forgiving, most merciful. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی، اس شریعت کا مزاج یہ تھا کہ ایک ایسی قوم تیار کی جائے جو پوری دنیا کے لیے رہنما ہو، رہبر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی ٹریننگ فرمائی کہ پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے. جو انہیں دیکھتا اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا، اور جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اسے آگے پھیلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ ایک ایک بات انہیں سکھائی گئی اور اس کی پریکٹس کرائی گئی. جیسے آج ہم بچے کو ایک بات کہتے ہیں کہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو یہ عقل کے لیے نقصان دہ ہے، پھر یہ بات کہہ کر ہم نے چھوڑ دی، تو بچے کی زندگی میں تبدیلی تو نہیں آئے گی، مسلسل اس کی نگرانی ضروری ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ ایسی تربیت فرماتے اور جس میں جس چیز کی ضرورت ہوتی اس پر زور دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید نصیحتیں فرمائیں. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. وہ بار بار سوال کرتے رہے، ہر سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ غصہ کرنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یعنی وہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو، اور جس غصے میں انسان کوئی ناجائز کام کر لے، کسی کا دل دکھا دے، تو یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. کیونکہ جب غصہ آ جاتا ہے اور انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو جو کام نہیں کرنے چاہیے وہ بھی ہو جاتے ہیں. The manner of the Sharia brought by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was to prepare a nation that would become a guide and leader for the whole world. The Prophet sallallahu alaihi wasallam trained the companions in such a manner that they later spread throughout the world. Whoever saw them, faith would enter their heart, and the companions passed on
what they had learned from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam trained the companions in such a way that every matter was taught to them and they were given practical training in it. For example, today we may tell a child that anger is harmful and then simply leave it at that. This will not necessarily bring a change to the child's life. Continuous supervision and training are both necessary. The Prophet ﷺ would provide such training and advice that it would be clear what is important and what is emphasized. For example, a person came to the Prophet ﷺ and said, "O Messenger of Allah ﷺ, advise me." He ﷺ said, "La taghdab, do not become angry." The man then said, "O Messenger of Allah ﷺ, give me further advice." The Prophet ﷺ said, "Do not become angry." He continued asking repeatedly, and in response to every question, the Prophet ﷺ said, "Do not become angry." The narrator says that I understood from this that anger is the root of all evil. Such was the manner in which the Prophet ﷺ taught and advised his companions ﷺ. इस तरबियत के अंदर ये भी अंदाज था कि अहकाम बतदरीज नासिल होते. जिस तरह एक बच्चा मॉन्टेसरी में आता है, फिर बड़ी क्लास में जाता है, तो हर क्लास में मुख्तलिफ उसके लिए उसूल होते हैं. जो मॉन्टेसरी के बच्चे को रियायतें होती हैं वो मैट्रिक के तालिब इल्म को नहीं होती, और ना वो अंदाज होता है. तो उस दौर के जो लोग थे वो शराब और जुए के आदी थे, और इस कदर शराब पीते थे कि पानी से ज्यादा वो शराब पीते थे. हर लुकमे पर वो शराब का घूंट पीते थे, और जब तक नींद नहीं आती रात को शराब ही पीते रहते. उठकर सबसे पहले शराब पीते, और फिर शराब पर उनका बहुत बड़ा बिजनेस था. तो इब्तदाई तौर पर यह हुक्म दिया गया कि शराब नुकसानदेह है, इससे बचो. फिर यह हुक्म नाज़िल हुआ कि नमाज के औकात में शराब से इज्तिनाब करो. फिर शराब को मुतलकन हर वक्त के लिए हराम कर दिया गया. तो ये इब्तिदाई हुक्म है. Another aspect of this training was that rulings were revealed gradually. Just as the rulings for children are different for different age groups, and the things they are not allowed to do are based on their age and ease. The people of the era of the Prophet ﷺ were accustomed to drinking alcohol and gambling. They drank so much alcohol that they drank it more than they drank water. They would drink a sip of alcohol with every bite of food, and at night they would continue drinking until they fell asleep. When they woke up, the first thing they would do was drink alcohol. They also had major businesses based around alcohol. So therefore, due to this situation and the nature of people, initially the command was given that alcohol is harmful, so stay away from it. Then after this, the ruling was revealed that one should abstain from alcohol at the times of prayer. And then, finally, alcohol was made completely and absolutely unlawful at all times. So the prohibition came down slowly, taking into account the situation and state of the people of that time.